أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 20 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. انشاءاللہ آج ہم سورہ لقمان کے 20 سے 30 ان 11 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ سورہ لقمان کا تیسرا رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں. یعنی دنیا میں زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ جانور، یہ چرین پرین، یہ جو دنیا کی جو مخلوق ہیں، یہ سب کے سب جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں. دنیا میں جتنے چیزیں ہیں، یہ پھل پودے، یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، سب اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھلی اور چھپی، یعنی جو ہم کو نظر آتی ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ کھلی چیزیں جو ہیں یہ، اور جو ہم کو نظر نہیں آتی، یعنی جو ہم کو نظر آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھ دیے ہے، یہ کان دیے ہے، یہ ناک دی ہے، یہ زبان دی ہے، یہ بولنے کے لیے زبان دی ہے، کان دیے سننے کے لیے، یہ زبان دی ہے بولنے کے لیے. اور یہ جتنی نظر آتے ہیں یہ چیزیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور جو نظر نہیں آتی، یعنی آج دنیا میں جو انسان نے جو ترقی کی ہے، سائنس نے جو ترقی کی ہے، وہ ایک ایک چیزوں کی جو ایجاد کر رہا ہے. یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ایک ایک ایجاد کر رہا ہے یہ انسان، سائنس. تو یہ سب جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے لیے بنائی ہے. یعنی جو ظاہر، جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، آج انسان جو ہے ترقی کر جو چاند پر پہنچ گیا ہے، تو اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، اور جو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آتی، اللہ کی نعمتوں کا شمار ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صحت بخشی ہے، وہ ہے. یعنی کسی بیمار انسان کو پوچھئے کہ صحت کی کیا نعمت ہوتی ہے. کوئی جو بیمار ہے، جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جو آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، جو بیڈ پر ہے، اس کو پوچھئے کہ اللہ کی جو صحت جو ہے تو کیا نعمت ہوتی ہے. کسی اندھے سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ دی ہے، یہ آنکھ کی نعمت کیا ہے. کسی بہرے سے پوچھئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کان دی ہے،
تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی مکے سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے بولنے کے لیے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے چیزیں بنائی ہیں یہ سب انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ یہ نعمتوں کا استعمال کر کر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. یہ سب آزمائش کے لیے، انسان کے آزمائش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں اس کا حساب لے گا، ایک ایک نعمت کا حساب لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، کوئی انسان جو ہے اس کے پیر جب تک نہ ہلیں گے جب تک اس سے 5 سوالوں کا اللہ تعالیٰ جب تک اس سے 5 سوال نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو دنیا میں عمر دی تھی کس کاموں میں صرف کی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال دیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں صرف کیا. اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس پر کہاں تک عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی اس کو کن کاموں میں صرف کیا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک جو نعمتیں ہیں اس کا حساب لے گا آخرت میں، اور پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ تم نے دنیا میں جو نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جو ہے تو اللہ پر جھگڑتے ہیں کہ یہ جو کائنات بنائی ہے تو یہ کائنات کس نے بنائی ہے، اس کا بنانے والا ایک ہے یا انیک ہے، ایک اللہ ہے یا اور ہے، کس نے بنائی ہے. یہ کائنات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور بس گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشن دکھانے والی کتاب. یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس پر وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو درخت ہے، یہ آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، یہ پہاڑ جمائے تاکہ زمین جو ہے تو تم کو لے کر اڑ نہ جائے، ڈھل نہ جائے. تو یہ اس طرح سے اللہ کی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ خود اسی صورت میں آگے اس کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں یہ دنیا میں جتنے درخت ہیں یہ سب قلم بن جائے، پین بن جائے، اور سمندر، یہ جو سمندر ہیں اس جیسے 7 سمندر شہی بن جائے اور اللہ کی باتیں لکھنے کو بیٹھ جائے. یہ درخت کی جو شہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، درخت جو ہے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. لیکن انسان کا یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اور وہ جھگڑا کرتا ہے کہ یہ جو کائنات جو بنی ہے بس یوں ہی بنی ہے. آپ سوچئے معمولی سی یہ قلم ہے، یہ پین ہے، اس کو بنانا، اس کو انسان کو بنانے کے لیے کتنی محنت یہ لگتی ہے، اور یہ کیا یہ خود پیدا ہوا ہے؟ نہیں. پھر اتنی بڑی کائنات آپ کس طرح سے بنی؟ تو یہ بغیر گمان کے، بغیر دلیل کے، بس یوں ہی کہتا ہے کہ یہ جھگڑا کرتا ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھٹکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اللہ کی اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اگر ان کے باپ دادا گمراہ ہیں تو کیا یہ اسی کے پیچھے چلیں گے؟ ان کے باپ دادا اگر آگ میں جانے والے ہیں کیا تم بھی آگ میں جاؤ گے؟ یعنی یہ اگر ان کے باپ دادا اگر شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو کیا تم بھی شیطان کی پیروی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے باپ دادا اگر آگ میں جانے والے ہیں، جہنم کے راستے پر جانے والے ہیں تو کہ تم بھی کیا اسی راستے پر چلو گے؟
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو شخص جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اگر جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک بھی ہو، اس نے ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اس شخص نے جو ہے تو ایک بھروسے کے قابل جو ہے تو سہارا تھام لیا، یعنی جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور عملاً وہ نیک بھی ہو، اس نے جو ہے تو ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخر فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور سارے معاملات کا فیصلہ جو ہے آخر کار جو ہے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں اپنے نبی سے مخاطب ہے، اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اے نبی، جو شخص کفر کرتا ہے تم اس کے کفر کو دیکھتے ہوئے غم میں مبتلا نہ ہو۔ اب جو کفر کرتا ہے اب جو کفر کرتا ہے اس کو کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، اس کا کفر جو ہے تم کو غم میں مبتلا نہ کرے۔ یہ آیات جو ہے اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اپنے نبی سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، جو شخص کفر کر رہا ہے تو اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کر دے۔ اور آج بھی آیت کہتی ہے جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یہ جو ایمان والوں کو ان کے کفر پر غمگین نہیں ہونا چاہے، غم میں مبتلا نہیں ہونا چاہے۔ انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، ان کو جو ہے تو پلٹ کر آنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ہو کیا، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا، یعنی جب مر جائیں گے، کتنے دن دنیا میں رہیں گے، جب وہ مر کر ہمارے پاس آئے گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے سینوں کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، دنیا میں جو ہے تو ہم بہت تھوڑی مدت ان کو مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے آئیں گے۔ پھر جو ہے تو ہم ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائے آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو دنیا میں ایک بہت تھوڑی مدت دے رکھی ہے، پھر جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ یعنی کل جب انسان سب مر جائے گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے جب حساب کتاب لے گا تو بتائے گا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو الحمدللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ پھر اگر تم پوچھو ان سے کہ یہ جو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، الحمدللہ۔ یعنی دنیا میں ہر دور میں یہی انسانوں سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان کس نے پیدا کیا ہے، تو انسان خود کہتا ہے کہ اس کو جو ہے تو اللہ نے پیدا کیا۔ اب بھلے ہی یہاں پہ ہمارے ملک میں اگر کسی سے آپ سوال کریں گے تو کہے گا کہ ایشور نے پیدا کیا ہے۔ پھر امریکہ، یورپ میں پوچھیں گے تو ان سے وہ کہیں گے کہ گاڈ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہی سوال ہر دور میں کیا جاتا ہے، انسانوں سے کہتا ہے کہ اوپر والے نے پیدا کیا، یہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو سب کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اوپر والے نے کیا، ایشور نے کیا، پرماتما نے کیا، گاڈ نے کیا، اللہ نے کیا، الحمدللہ۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے، یعنی اور بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں جو
کچھ مخلوق ہے، جتنے چیزیں ہیں، سب اللہ کے ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، آدم سے لے کر آخری آنے والا انسان، یہ سب جو ہے مل کر اگر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ اللہ کہنے لگے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنے لگے، صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی شان میں۔ اور دنیا میں جتنے انسان ہیں، یعنی پہلے آدم سے لے کر جو قیامت تک آنے والا آخری انسان، یہ سب کے سب مل کر اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور کوئی اس کی اطاعت نہیں کرنے لگے، تو بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ہے انسانوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا کہ تم یہاں جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تم جو ہے اس کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ کی شان میں جو ہے تو کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ سب ہم انسانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان اگر کس سے کیسے بھی اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں جتنی درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائے، زمین میں جتنے درخت ہیں سب پین بن جائے، قلم بن جائے، اور سمندر مزید 7 سمندر روشنائی مہیا کرے، یعنی یہ جو سمندر ہے اس جیسے 7 سمندر شئی بن جائے، یعنی پین میں کی شئی بن جائے، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی، تب بھی جو ہے اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی۔ یعنی دنیا میں جتنے درخت ہیں یہ درخت پورے کے پورے قلم بن جائے، پین بن جائے، اور جو ہے سمندر، یہ سمندر جو ہے دنیا میں ہے اس جیسے 7 سمندر بن جائے اور یہ شئی بن جائے اور اللہ کی باتیں لکھنے بیٹھ جائے، تو بھی اللہ کی باتیں جو ہے تو ختم نہیں ہوگی، یعنی یہ شئی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی باتیں جو ہے تو ختم نہ ہوگی، اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے، بے شک جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسا ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، یعنی دنیا کے تمام انسانوں کو جلا اٹھانا، یعنی یہ جو مشرک ہیں، یہ جو کفر کرنے والے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مر کر جب مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، یہ کیسا اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو جی اٹھانا، پھر سے دوبارہ اٹھانا، اس کے لیے بس ایسا ہے جیسا ایک انسان کو پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالی کن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک حکم دیتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام انسانوں کو پیدا کرنا بس ایسا ہے جیسا ایک انسان کو پیدا کرنا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ صرف حکم دیتا ہے، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقیقت اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ہو جا، ہو جائے گا۔ یعنی آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آنے والا ہے، یہ سب کو پیدا کرنا اس کے لیے بس ایسا ہے جیسا ایک انسان کو پیدا کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن پر پرواتا ہوئے آتا ہے، یعنی تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے رات کو جو ہے تو دن جیسے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے، یعنی رات پر دن کیسا چڑھ جاتا ہے، اسے آتا ہے، اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسرخ کر رکھا ہے۔ اس نے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورج اور چاند کو مسرخ کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی
تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی سورج اور چاند جو ہے یہ اس کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. یہ اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں. سورج کا ایک مقام ہے, وہ دوڑ جا رہا ہے اپنے مقام کی طرف, وہ وہاں جا کر اس کے مقام پر جا کر اس کو ٹھہر جائے گا. اسی طرح چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار جو دی ہے. چاند بھی جو ہے اپنے مقرر وقت پر جو ہے تو گردش کرتا رہتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے سورج, چاند, ستارے, جتنے چیزیں ہیں سب کو ایک دائرہ مقرر کر رکھا ہے, وہ دائرے میں گردش کر رہے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ انسان کرتا ہے اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے. انسان جو ہے جو دل میں خیالات لاتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, اور اسے چھوڑ کر جن دوسرے چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اللہ تعالیٰ ہی یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, اور اس کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو یہ سب جو ہے تو باطل ہے. یعنی غور کرو, تم جس دوسروں کو جو پکارتے ہو یہ ان کی کیا اختیار ہے. یعنی خود تم ہاتھ سے تراشتے ہو, ہاتھ سے بناتے ہو اور اس کو پکارتے ہو, اور اس وجہ سے اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. اللہ تعالیٰ ہی بزرگ اور برتر ہے. سورہ لقمان جو ہے یہ جو ہے تو مکی صورت ہے. کہ مکے کی اس دور میں نازل ہو رہی ہے جب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دے رہے ہیں, تو نوجوان, اس وقت کے مکے کے نوجوان جو ہے ایمان لا رہے ہیں, تو ان کے جو ہے ماں باپ جو ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو, ان کی اتباع نہ کرو. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صورت نازل کرتا ہے. اور یہاں پر اس صورت میں جس طرح سے پہلے ہم اس کے دوسرے رکوع میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا پیروی صرف اللہ کی اختیار کرنا. پھر اس صورت میں ماں باپ کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں کہ تم جو ہے تو ٹھیک ہے ماں باپ کے حق ہے, لیکن اگر وہ تجھے شرک کرنے پر مجبور کرے, تجھے شرک کرنے کو کہے, تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا. تو اس طرح سے یہ اس دور میں نازل ہوتی ہے جب نئے نوجوان جو ہے ایمان لا رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے ان کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان پر دباؤ ڈالتے ہیں. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس صورت کو نازل کرتا ہے, اور اس میں جو ہے غور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. تم جو ہے غور فکر کرو, دنیا میں جتنی چیزیں ہیں, کائنات میں جتنی چیزیں ہیں, اس کو بنانے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تو مثال دے کر کہتا ہے, مثالیں دے کر سمجھاتا ہے, لیکن لوگ جو ہے تو ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی صورت میں کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جائے, اور سمندر اس جیسے 7 سمندر جب شیء بن جائے. اگر اللہ کی بات لکھنے بیٹھے تو یہ جو ہے تو شیء ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں جو ہے بار بار جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی, اور آج کے دور کے مشرکوں کو بھی, کہ یہ جو ہے صورت آج بھی ایک اللہ کی طرف بلا رہی ہے. غور فکر کرو, آج دنیا جو ہے سائنس ترقی کر کہاں پہنچ گئی, چاند تک پہنچ گئی, لیکن ان کی جو ہے جہالت وہیں ہے کہ یہ جو ہے تو کائنات بس یوں ہی بن گئی ہے. کس طرح سے ممکن ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی دنیا میں, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. ایک ایک نعمت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے تو یہ نعمتوں کو دیکھو, تمہارے اندر جو صلاحیتیں دی ہے اس کو استعمال کرو, غور و فکر کرو.
اللہ تعالیٰ نے جو کتنی عظیم نعمتیں بخشی ہے. جس طرح سے ایک بیمار کو جا کر پوچھو صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے، اس طرح سے ایک جس کے آنکھ نہیں ہے اس کو جا کر پوچھو کہ آنکھ کی نعمت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے، جو دل دیا ہے سوچنے کے لیے، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان سے پوچھو جو پاگل ہیں. اللہ کی یہ نعمتیں کتنی عظیم نعمتیں ہیں. سائنس ترقی کر کر آج جو ہے جو نعمتیں ایک ایک جو ایجاد کر رہی ہے تو یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں. آج تک جتنے بھی سائنس نے ایجادات کیے ہیں وہ اس پر غور و فکر کرو کہ کوئی بھی جو ہے تو نعمت جو ہے یہ ان کی خود کی بنائی ہوئی ہے کہ اللہ نے بخشی ہے، جو ظاہر ہو رہی ہے اور جو ہم کو ظاہر نہیں ہوئی اور قیامت تک جو ہے تو ایک ظاہر ہوتے رہے گی. اس تمام نعمتیں جو ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے ہم کو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا جب بھی خاتمہ کر ایمان پر کر، اور دنیا سے جب رخصت ہو تو ایمان پر رخصتی ہو. اور اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں اللہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ بن خیر فرما، اور ایمان پر، اس دنیا سے ایمان پر ہماری موت نصیب عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.